ایک مرتبہ کی بات ہے، ہندوستان کا بڑا طبیب خلیفہ منصور کے پاس آیا اور اپنا علم، فہم، حکمت بیان کرنے لگا اور علم طب کے بارے میں پورے دربار کو باتیں بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، کیا تم مسلمانوں میں سے مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ منصور نے سوچا کہ اس طبیب کو کیسے چپ کرایا جائے۔ بالآخر منصور کے تمام وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ایک ہی انسان چپ کروا سکتا ہے، وہ ہے نواسہ رسول، امام وقت، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو منصور نے امام کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ آپ آئیں کہ اس مشرک کے تکبر کا جواب دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب دربار آ پہنچے تو سب امام کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اس طبیب نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ اور تمام مشیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعظیم کر رہے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا، اگر آپ بھی کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اے طبیب، میں تم سے کیا پوچھوں، کیونکہ میں تو تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ طبیب کہنے لگا، جتنی کتابیں طب کی میں نے پڑھی ہیں، لکھی ہیں اس زمین پہ شاید ہی کسی نے لکھی ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ اچھا تو بتائیں، آپ کے نزدیک طب کیا ہے؟ کسی انسان کا علاج کیسے کیا جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی خشک کا تر سے، گرم کا سرد سے، سرد کا گرم سے، اور ہر حالت میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ کہ معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کا۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج کے موافق اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو وہ طبیب پوچھنے لگا، بلا شبہ یہ سچ ہے، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے، اور انہوں نے اللہ سے سیکھی۔ اور وہ طبیب کہنے لگا، بلا شبہ یہی اصل طب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس کا تکبر دیکھا تو فرمانے لگے، اے طبیب، کیا میں تم سے کچھ سوال کروں؟ اور وہ طبیب کہنے لگا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب، آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں اور پیشانی پہ کیوں نہیں؟ اور انسانوں کی ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں؟ ناک کے اندر بال کیوں ہوتے ہیں؟ اور منہ پر دو ہونٹ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اے طبیب بتا! اور پیشانی پہ بل کیوں پڑتے ہیں اور آنکھوں کے اوپر برے کیوں ہوتے ہیں؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں ہوتی ہیں؟ اور یہ تمام سوالات سن کے وہ طبیب گھبرانے لگا اور سر جھکا کر کہنے لگا، نواسہ رسول، ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں اور نہ ہی کہیں میں نے پڑھے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اے طبیب سن! اگر اللہ آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اللہ نے سر پر بال اس لیے رکھے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے فاسد مادے دماغ سے باہر نکلتے رہیں، تاکہ دماغ شدید گرمی یا شدید سردی سے محفوظ رہے۔ اور پیشانی پہ بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے اور اللہ نے اس جگہ کو سجدے کے لیے منتخب کیا۔ اور پیشانی پہ بل اس لیے آتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں تک نہ پہنچے، تاکہ پسینہ شکنوں پر ٹھہر جائے اور اس کو انسان آسانی سے پوچھ لے۔ اور آنکھوں پر بھویں اس لیے ہیں تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے، اور آنکھوں پر پلکیں اس لیے ہیں تاکہ انسان تیز ہوا مٹی سے آسانی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے۔ اور اللہ نے ناک کو آنکھوں کے بیچ میں اس لیے رکھا تاکہ مناسب لگے، اور ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے رکھے گئے تاکہ دماغ کی رطوبت ناک کے وسیلے سے آسانی سے خارج ہو۔ اور کھانے کے وقت جو غذا انسان کھانا چاہے جب وہ منہ کے قریب آئے تاکہ ناک آسانی سے سونگھ سکے کہ یہ غذا کھانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے تاکہ ہوا میں موجود مٹی فوراً اندر نہ جا سکے۔ منہ پر ہونٹ اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ دماغ سے جو رطوبت منہ تک پہنچے وہ رکی رہے، اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہے پھینکے، جب چاہے نگل لے۔ اور مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے
تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے، اور عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی تاکہ عورت کا چہرہ صاف پرکشش ہو اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ اے شخص، اگر عورتوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرکشش نہ ہوتا اور مرد اور عورت کے بیچ میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا۔ جیسے امام تمام سوالات کے جواب دیتے گئے، طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا۔ بالآخر وہ آپ کے قدموں تک آ پہنچا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، میں نے آج تک یہ تمام باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں، اماموں اور سادات کی میراث ہے۔ اور وہ قدم چوم کے مسلمان ہو گیا، اور پورا دربار امام جعفر صادق علیہ السلام کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلام ہو اماموں کے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ جن دوستوں کو اس ویڈیو سے علم جعفر کی روشنی ملی تو اس چینل کو وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری روز کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔